السلام علیکم ویورز، آج اپنی ویڈیو کے ساتھ آئی ہوں۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو مزید کینوا کے بارے میں بتاؤں گی تاکہ آپ اس کو آسانی سے یوز کر سکیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس کا سائز کیسے چینج کرنا ہے، یعنی کہ کوئی بھی ہم نے پوسٹ لگانی ہو یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ یا کوئی بھی، اس کا ایک مخصوص سائز ہوتا ہے، مطلب اس کی لینتھ اور ویڈتھ ایک مخصوص ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، پلس کا نشان ہے اس پہ اوکے کریں گے۔ تو جب ہم پلس کا نشان پہ اوکے کرتے ہیں تو سامنے ایک ہمارے پاس کسٹم سائز کا آپشن آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اوکے کرنے کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم یہاں پہ کوئی بھی سائز لکھ سکتے ہیں۔ جیسے میں نے اپنی طرف سے 2400 بائی 2400 لکھا ہے، تو یہ پکسلز میں ہے، یہ انچ میں بھی ہو جاتا ہے، سی ایم یعنی سینٹی میٹر میں بھی ہو جاتا ہے، ملی میٹر میں بھی ہو جاتا ہے، تو آپ کی مرضی ہے۔ اب اس کے اوپر میں اب کوئی بھی ڈیزائن اپنی مرضی سے بنا سکتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اسی پیج کو ہم نے ایک اور پیج بنانا ہو تو ہم اس کے نیچے آپشن میں جائیں گے ایڈ پیج پہ، تو ایڈ پیج کے اوپر اوکے کریں گے تو ہم ایک نیا پیج اوپن کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے اسی پیج کا ڈپلیکیٹ پیج بنانا ہو تو اس کے اوپر ایک چھوٹا سا پلس کا نشان بنا ہوتا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس پلس کے نشان کے اوپر اوکے کرنا ہے۔ اب یہاں پہ ہم ٹرن ایلیمنٹ نکالیں گے، کیونکہ ہمیں ٹرن پیج ایلیمنٹ نکالیں گے، پیج ٹرن۔ تو جب ہم وہ پیج ایلیمنٹ کو سرچ کریں گے تو ہمارے پاس ایک پیج سامنے آ جائے گا جو ٹرن ہوا ہوگا سائڈ سے، تو وہ بہت پیارا لگتا ہے، اس کے لیے اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اپنے ڈیزائن میں۔ تو یہاں پہ پیج ٹرن میں آپ جب لکھیں گے تو اس کے سائڈ پر یہاں پہ ایلیمنٹس آئیں گے، اب ایلیمنٹس میں سے جو آپ کو پسند آئے گا وہ آپ اس کے اوپر اوکے کر لینا، ٹھیک ہے۔ یہ سب آپ کے انٹرسٹ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کو کس قسم کا پیج چاہیے۔ مجھے یہ گولڈن کلر کا اچھا لگ رہا تھا، اس لیے میں نے اس کو سلیکٹ کیا۔ اس کے بعد پھر میں ٹیکسٹ میں گئی ہوں، وہاں پہ میں نے ڈیئر ڈائری مجھے نظر آیا، میں نے وہ لکھ دیا۔ اور پھر مجھے یہ مائی اچھا لگ رہا تھا، میں نے اس کو اوپن کیا، یہ بھی ٹیکسٹ میں جا کے اوپن ہوگا، تو اس کو میں نے اوکے کیا۔ تو اب یہ مجھے زیادہ کنوینئنٹ لگ رہا تھا کہ اس کو میں بلیک کلر میں لے آؤں، اس کو میں بلیک کلر میں لے آئی ہوں۔ اس کے بعد نیکسٹ آپ جو بھی کلر چینج کر کے دیکھ لیں تو بلیک کلر ہی سب سے اچھا کلر لگے گا اس میں۔ تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو نیچے لے آنا ہے، بیشک تھوڑا سا بلر کر دیں کیونکہ یہ ذرا ڈارک کلر میں تھا، یعنی کہ اس کو تھوڑا سا چینج کر دیں۔ اب اس کو نیچے لے آئیں، اس کا سائز جو ہے وہ شارٹ کر کے اس کو آپ چیک کر کے دیکھ لیں یہ کہاں پہ اچھا لگے گا۔ تو یہ ڈیئر ڈائری کو بھی آپ دیکھ لیں اوپر نیچے کر کے، یہ مجھے تو سب سے نیچے اچھا لگ رہا ہے، تو میں اس کو نیچے لے آؤں گی، ٹھیک ہے۔ اس کو سیٹ کر کے رکھ دیں یہاں پہ۔ اس کے بعد اپنے اس ڈیزائن کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے میں اس کے اوپر اپنی طرف سے اور ایلیمنٹ سرچ کروں گی۔ یہاں پہ آپ سپلیش کا ایلیمنٹ بھی، ہاں، اور ایک اور چیز یہاں پہ آپ کچھ اور بھی مزید لکھ سکتے ہیں۔ تو اپنی ڈائری فار ایگزامپل آپ بنا رہے ہیں تو ڈائری کے اوپر آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں گولڈن ڈیز، یا کوئی اور آپ کا دل کر رہا ہے وہ اپس اینڈ ڈاؤنز آف لائف، وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی اس ڈیزائن کو مزید کتنا خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ ادھر سے کوئی بھی اچھا سا ٹیکسٹ جو ہے وہ سرچ کر لیں، یہ والا سرچ کر لیں، اس کے اوپر آپ گولڈن ڈیز لکھ لیں، اس کو ڈیلیٹ کر کے نیچے والے ٹائم کو اور اوپر والا یوز کر لیں، یہ ذرا سٹائل میں آ جائے گا۔ اور پھر آپ چاہیں تو اس گولڈن ڈیز جو آپ نے لکھا ہے اس کو یہی کلر رہنے دیں، یا آپ چاہیں تو اس کا کلر چینج کر لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں گولڈن کا کلر الگ کریں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کا یہ طریقہ ہوگا کہ آپ نے پہلے گولڈن کو سلیکٹ کر کے اس کا کلر چینج کر لینا ہے، تو اور ڈیز کو سلیکٹ کر کے ڈیز کا کلر چینج کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ذرا یہ تھوڑا یونیک ہو جائے گا، ڈفرینٹ کلر میں آ جائے گا۔ جی میں نے اس کا کلر چینج کر کے اس کو یہاں پہ لکھ دیا ہے۔
اب میرا دل تھا اس کے اندر کچھ کمی سی ہے، تو میں کیا کروں گی، سپرنکلز گولڈ کلر کے جو ہیں وہ سرچ کروں گی. جو سپرنکلز ہوتا ہے، جیسے ہم کوئی سپلیش کر دیتے ہیں کسی چیز کو اوپر، جیسے باریک باریک چھوٹی چھوٹی تنکے پوائنٹس ہوتے ہیں یا دانے ہوتے ہیں، جیسے سپلیش کر دیتے ہیں خوبصورتی کے لیے. تو یہ بھی آپ اپنی مرضی سے سلیکٹ کر لیں کوئی بھی. دیکھ لیں جو بھی آپ کو اچھا لگ رہا ہے وہ آپ اس کو سلیکٹ کر لیں. مجھے یہ والا اچھا لگ رہا تھا، میں نے یہ سلیکٹ کر لیا. ٹھیک ہے، اب آپ اس کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر لیں جہاں پہ یہ کنوینئنٹ آ رہا ہے اب، اور اس کا کلر بھی تھوڑا میچ کر لیں اس کے ڈیزائن کے ساتھ. اور اس ڈائری میں جو میں نے اسپائرلز بنائے ہیں نا سائڈ پہ، تو وہ میں نے بھی اس کا بھی میں نے ایلیمنٹ سرچ کیا تھا. میں نے اوپر سرچ میں جا کے اسپائرلز لکھا ہے، تو اس کو پھر میں نے اس جگہ پہ لے آئی ہوں. ٹھیک ہے، ڈائری کی جو سائڈ پہ اسپائرلز آ رہے ہیں اس کی بات کریں. اس کے بعد نیکسٹ اب اس کو آپ چینج کر دیں کلر اس کا، اس کو ذرا ڈارک میں لے آئیں، وہ ذرا پیارا لگے گا. تو اس جو سپلیش ہے اس کو پھیلا دیں پوری ڈائری پہ، ڈائری کے کور پہ، یا آپ کی مرضی ہے ایک سائڈ پہ رکھنا چاہتے ہیں تو صرف وائٹ والی ایریا میں رکھنا چاہتے ہیں تو وائٹ والی ایریا میں رکھ لیں. مجھے تو یہ سارا پیارا لگ رہا ہے تو اس لیے میں اس کو سارے پیج کے اوپر پھیلا دوں. اب یہ نیچے میں نے ڈپلیکیٹ پیج کیسے بنایا ہے، وہ جو پلس کا نشان ہے نا، چھوٹا سا لاک ہے، لاک اور ڈیلیٹ کے جو بٹن ہے اس کے ساتھ. اور یہ فائنل رزلٹ ہے میری ڈائری کا پیج کا. تو میں نے تھوڑا سا اور اس کے اندر پھول وغیرہ ایڈ کیے ہیں. اب سائز جو ہے وہ مزید چینج کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کوئی بھی ایک سائز لکھ کے دیکھ لیں، یہ میں نے انچز میں لکھا ہے تو وہ خود بخود نیچے انہوں نے دے دیا کہ آپ اس سائز سے یہ چیزیں بنا سکتے ہیں. تو مطلب اس سائز اس کے اندر اتنا اچھا آپشن ہے کہ آپ کوئی بھی چیز بنا سکتے ہیں، کیونکہ ہر ایک چیز کا، ہر ایک جو بھی آپ ڈائری بناتے ہیں، جو بھی آپ مینیو بنائیں یا لسٹ بنائیں، ہر ایک چیز کا ایک مخصوص سائز ہوتا ہے. اب یہ سائز جو ہے، یہ جو ہے وہ بھی کور پیج کا ہے. ٹھیک ہے، ادھر سے میں کور پیج سرچ کر رہی ہوں آپ کو اگزامپل دینے کے لیے. بہت خوبصورت یہاں پہ کور پیجز ہیں ڈائری کے، بک کے، کاپی کے، نوٹ بک کے. اچھا، اب ایک اور بات، اس میں ایک جگہ پہ ایسا ہوتا ہے جو ہمارے پاس فری ٹیمپلیٹس ہوتے ہیں اس کے اندر واٹر مارک آ جاتا ہے. واٹر مارک کیا ہوتا ہے؟ واٹر مارک جب اوپر کسی چیز کو ہم اوکے کریں اوپر واٹر مارک، اس کو ڈیلیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہ پیڈ ہوتا ہے. وہ اگر ہم ڈیلیٹ نہیں کریں گے تو جب ہم ڈاؤن لوڈ کرنے لگیں گے تو وہ آپشن آ جائے گا کہ یہ پرو ہے تو آپ ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے جب تک آپ واٹر مارک کو ڈیلیٹ نہیں کریں گے.